الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 29واں سپارے کی تلاوت ہوئی، اسی کی آیات پر کچھ کلام ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں آمد کے ایک مقصد کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ امتحان لے تمہارا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موت اور حیات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت اللہ نے پیدا کی ہے، کسی کوئی اور اس کا خالق نہیں ہے۔ زندگی اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی، اس کے بعد موت دے گا کہ اس درمیانی جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، جو ہماری حیات کہلاتی ہے، اس میں ہم اچھے عمل کریں۔ اچھا، امتحان ایک ہوتا ہے کہ رزلٹ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، جیسے ہمارے اسکول کالج وغیرہ یونیورسٹیز میں امتحان ہوتے ہیں، تو جو ایگزامنر ہوتا ہے یا ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ رزلٹ کیا ہے، وہ پہلے چیک کرتے ہیں پھر مطلع ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہی جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، اسباب ہدایت بھی عطا فرمائے، اسباب گمراہی بھی عطا فرمائے، عقل عطا فرمائی، اور ہمیں کچھ قدرت و اختیار بھی عطا فرمایا کہ ہم صحیح یا غلط کو چاہے صحیح اختیار کریں چاہے غلط اختیار کریں، ہدایت کو اختیار کریں یا گمراہی کو پسند کریں، گناہ کو لیں یا نیکی کو لیں۔ اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کوئی غیر مسلم ہو چاہے مسلمان، کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر اس کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے ہدایت کے اور سنبھلنے کے، نیکی کے راستے پر آنے کے۔ اب وہ اس کو نظر انداز کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش ہمارے لیے بعض اوقات حرام چیز کو آسان کر دیتا ہے، گناہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ کسی گناہ تک جب آسانی سے پہنچ جاتے ہیں تو بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں، مثلا زنا کی طرف آ گئے، کوئی ناجائز اور ناپاک چیز کو حاصل کرنے کی طرف آ گئے، غلط طریقے سے دولت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ شاید میرا کمال ہے، حالانکہ آپ ایک امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ امتحان تو یہ تھا کہ ہم ان برائیوں کو چھوڑ دیتے، اور ان کو چھوڑنے کی بنا پر اگر ہمیں نفسانی تکلیف بھی ہوتی، خواہشات نفسانی کے ترک کی مشقت برداشت کرنی پڑتی، یا مالی لحاظ سے نقصان ہوتا، ہم سب برداشت کر لیتے لیکن اس کی طرف نہ جاتے۔ لیکن اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہدایت کے اسباب جب ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو قبول کریں۔ تو اس لیے ہمیں یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کس روش پر جا رہے ہیں۔ دنیا کا مقصد تو دنیا میں آمد کا مقصد تو یہ تھا، اللہ نے زندگی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم اچھے عمل کریں۔ اچھے عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جو اللہ نے فرض واجب قرار دیا ان کو کرنا، اور اسی طرح جن کو منع کیا جیسے حرام اور مکروہ تحریمی وغیرہ ہوتے ہیں، گناہ والے افعال، ان سے رکنا، دونوں یہ نیک عمل کہلاتے ہیں۔ جو عبادات لازم ہیں، جو اعمال افعال لازم، ان کو کرنا بھی نیکی ہے اور گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اب ہم اس پر غور کر لیں کہ کیا دنیا میں آمد کے مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنے خود ہی مقاصد بنا لیے ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل رات دن ہم کر رہے ہیں، گناہوں کے ذریعے لذت حاصل کرنا اور ناجائز طریقے سے مختلف چیزیں حاصل کر کے اس عارضی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ ہماری عادات میں شامل ہو گیا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر ہمیں اچانک موت آ جاتی ہے اور ہم زندگی کے اس مقصد کو پورا نہیں کر پاتے جس کو اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا، تو پھر کس منہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ عطا فرما؟ کس چیز کا بدلہ؟ ایک مزدور، ایک امپلائی جب اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہے تو پھر وہ سیلری کا مستحق ہوتا ہے۔ بغیر کام کیے کبھی آپ نے کسی سے سیلری مانگی ہے؟ یا آپ کا نوکر کام کچھ بھی نہ کرے اور آپ سے سیلری طلب کرے، آپ دیں گے اس کو کبھی سیلری؟
کبھی بھی نہیں دیں گے. اس لیے تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہی ہوتی ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ علم دین. سب سے پہلے آپ کو علم دین سیکھنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سی چیزیں اختیار کرنا ہم پر لازم ہے اور کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا، بچنا، دور ہونا لازم قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر اس کے تقاضے کے مطابق پوری ہمت کے ساتھ عمل کرنا، اور اس کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے اور مزید ہمت اور حوصلہ حاصل کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھی سپیچز سننا، اچھے پروگرام دیکھنا، اچھا لٹریچر پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. خصوصاً قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ مسائل پڑھیں. اسی طریقے سے جیسے ہماری کتاب قرب الہی میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں آمد کے مقصد کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر اور آسانی فراہم کرے گی کہ اس مقصد کی تکمیل کیسے ہوگی. تو یہ ہمت ہمیں کرنی ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے اچانک موت آئے گی، ملک الموت علیہ السلام زندگی کے دروازے پہ دستک دیں گے اور پھر وہاں جا کے پچھتاوا ہوگا. ہمارے اکابر نے لکھا، یہ بالکل ایسا ہے سمجھانے کے لیے، کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص پہنچا کہ حضور مجھے کچھ عطا کریں. بادشاہ کی رحمت جوش میں تھی. اس نے اپنے نوکروں سے کہا اس کو ہمارے خزانے میں پہنچا دو، اور اسے کہا کہ تجھے 1 گھنٹے کا وقت ہے، جو اٹھا کے لے جانا چاہے لے جا. تو یہ اندر چلا گیا. اب جب جا کر دیکھا سونا چاندی جواہرات اور پتہ نہیں کیا کچھ. پھر وہ ذرا اور اندر گیا تو ایک کمرے میں ایک بستر بچھا ہوا تھا، شاہی بستر. اس پہ بیٹھا تو اتنا نرم، بالکل لیٹا تو مزہ آ گیا. تو اس کے دل نے کہا کہ یار ابھی تو پورا گھنٹہ باقی ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں تو پھر اگر میں ایک ہیرا بھی یہاں سے اٹھا کے لے گیا میری تو زندگی بھر کے لیے کافی ہے. وہ لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی. 1 گھنٹہ ایسے نکل گیا. آگے خادم، انہوں نے کہا اٹھو بھائی. اب ہڑبڑا کے اٹھا، کہنے لگا مجھے 1 ہیرا اٹھانے دے. انہوں نے کہا تیرا وقت پورا ہو گیا، تجھے 1 گھنٹہ ملا تھا، تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، اتنا بادشاہ نے تجھ پہ کرم کیا اور تو کچھ بھی نہ لے جا سکا، اور خالی ہاتھ اس کو باہر کر دیا گیا. ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم جس طرح اس نے صرف بستر سے تھوڑا سا آرام کا مزہ حاصل کر لیا، ہم بھی معمولی چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے دل لگا کر عزت نفس حاصل کر رہے ہیں. اچانک ملک الموت علیہ السلام آئیں گے کہ آئیے جی بلاوا آ گیا. اب ہم کہیں گے تھوڑی سی مہلت دے دیں ہمیں، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی. دوسری آیت ہے سورہ قلم کی، آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب آپ عظیم اخلاق کے مقام پر فائز کیے گئے ہیں، آپ کو بہت بڑے اخلاق آپ کو عطا کیے گئے ہیں. اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں عادت کو. تو یاد رکھیں کہ اور عادت بھی ایسی جو راسخہ ہو، پختہ عادت. اور جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر تکلف اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ جیسے ہم واش روم جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، دیگر ہماری عادات میں شامل ہے، کھانا کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے لیے کوئی تکلف کرنے کی حاجت نہیں، یہ ہماری عادات میں روٹین میں شامل ہیں. اسی طریقے سے جب اچھی عادات کو ہم اپنا کر استقامت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس میں تکلیف ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بالکل آرام سے صدور پذیر ہوتے ہیں. تو یہ جو عادت راسخہ، جب یہ اچھی عادات پختہ ہو جاتی ہیں تو اس کو خلق سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے جمع اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے. آپ اچھا سوچتے تھے، اچھا بولتے تھے، اچھا دیکھتے تھے، آپ کا قلب تمام قسم کی آلائشوں گندگیوں سے پاک و صاف تھا، نہ اس میں تکبر، نہ اس میں غرور، نہ اس میں بدگمانی، نہ اس میں بخل، نہ کوئی ریاکاری، نہ بیجا غصہ. اسی طریقے سے آپ ہر ایک کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، پیار محبت کا ثبوت دیتے تھے، عفو و درگزر کیا کرتے تھے. حیا اور شرم آپ میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دوپٹے میں لپٹی ہوئی کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے تھے. یعنی بہت حیا فرماتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، یہ سب سرکار کی عادات میں شامل تھا. اور اس کے لیے آپ کو تکلف کرنے کی حاجت نہیں تھی، بلا تکلف، کیونکہ یہ اتنا آپ کے اندر راسخ ہو گئی تھی چیزیں اور یہ آپ کرتے تھے. تو بس ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق کی مثل اخلاق اختیار کریں، اور تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ تو اچھی عادات جب ہم اختیار کر لیں گے، اور عادات اختیار کرنے کا مطلب میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ اتنی پختہ ہو جائیں کہ ہمیں کوئی تکلف نہ کرنا پڑے۔ اب مثال کے طور پہ بعض اوقات ہم باہر جاتے ہیں، ہنسنے کا موڈ نہیں ہوتا، خامخواہ ہنس رہے ہوتے ہیں، یا سیلز مین ہوتا ہے ہر گاہک کو دیکھ کے اپنی بتیسی دکھاتا ہے، ذرا ہم کہتے ہیں بڑا خوش اخلاق آدمی ہے۔ خوش اخلاقی خالی دانت دکھانے کا نام کوئی ہے؟ خوش اخلاق وہ ہوگا جس کی تمام عادات اچھی ہوں گی، وہ ہے خوش اخلاق حقیقتاً۔ ورنہ پھر تھوڑا بہت چیزوں سے ہم خوش اخلاقی کا ایک ثبوت حاصل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وہ آدمی ناقص کہلائے گا۔ اب اگر کوئی بات پہ ڈانٹے مارے، تکبر اور غرور سے غریبوں کو قریب نہ آنے دے، اور فراڈ کرے، جھوٹ بولے، چغلیاں کرے، نمازیں قضا کرے، یہ خوش اخلاق کوئی، یہ تو بد اخلاق کہلائے گا، یعنی اس کی عادتیں بری ہیں۔ یہ خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کو سمجھیں، اس کا تعلق صرف چہرے کی مسکراہٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ یا نرم لہجے سے نہیں ہوتا، بلکہ تمام عادات اچھی کرنی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو انہوں نے ہماری تعلیم کے لیے دعا بار بار پڑھی ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو آپ تو اخلاق کے بلند مقام پر فائز تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امت کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی اپنی شکل صورت دیکھو تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو اچھا کر دے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیرت رسول پڑھیں، یعنی کوئی بھی سیرت رسول پر مشتمل کتاب پڑھیں، جیسے مدارج النبوت ہے، اسی کا آپ مطالعہ کر لیں، یا مطلب یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں بہت ساری آپ کو ایسی سپیچز ملیں گی علماء اہل سنت کی، جس میں نبی کریم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہوگا، اس کو سنیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو پھر آہستہ سے جب ہم اپنے آپ کو اس کو چینج کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا، اور پھر ہمارے اخلاق خوبصورت ہو جائیں گے، اور ہم آخرت میں انعام پائیں گے۔ اور اگر بد اخلاقی ہوئی تو تباہی بھی ہو سکتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کا ذکر ہوا کہ ایک عورت ہے، عبادت بھی اس کی کوئی زیادہ نہیں ہے، نوافل کی کثرت بھی نہیں ہے، اور عام روٹی کے ٹکڑے وہ صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ سرکار نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ پھر اس کی ایک عورت ہے کہ جو کثرت سے عبادت کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خاص طور پر گھر کے اندر آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، چڑچڑاپن، طنز کرنا، کسی کو بڑے کو جواب دینا پلٹ کر، یہ خوش اخلاقی نہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہمارے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، اپنی بیویوں کے اوپر ٹونٹنگ کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھ کے گندی گالیاں دینا، اور غلیظ قسم کے الزام ان پر لگانا، اور باہر جائیں تو بڑے مسکرا کے باتیں کریں، اور نہیں جی آپ بیٹھیں، خود نہ بیٹھیں دوسرے کو بٹھائیں، لوگ کہیں یار بڑا خوش اخلاق آدمی اور گھر میں حال یہ ہو، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پبلک کو دھوکہ دینا آسان ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہم اور لے لیتے ہیں، بلکہ کچھ سورہ یہ نوح کی آخری کچھ آیات ہیں، اور اس میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تقابل اور موازنہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، اس دعا کو آپ دیکھیں، اور ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن کوئی نوح علیہ السلام پہ تنقید نہیں ہے، ہم کوئی ایسی تنقید نہیں کر سکتے، نبیوں کا بڑا مقام مرتبہ ہے، اور انہوں نے بھی ایک صحیح مصلحت کے تحت یہ دعا کی، اور اگر ایسا ہوتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غلط دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتا، روک دیتا، لیکن نہیں۔ لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والوں کو کتنی سہولت اور آسانی ملی۔ پہلے دعا دیکھ لیں، وقال نوح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نوح کی آخری آیات ہیں 26 سے 28، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال نوح، تو نوح نے عرض کی،
ربی اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو زمین پر کافرین میں سے کسی بھی کو نہ چھوڑ رہن سہن کے اعتبار سے، یہ کہ وہ گھر بنا لیں، یہ سب کو تباہ کر دے۔ انکا ان تذرہم، بے شک تو نے اگر ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب آپ طوفان نوح آیا تو آپ کشتی پہ سوار ہوئے تو آپ نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ انکا ان تذرہم، بے شک تو نے اگر ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں پیدا کریں گے مگر فساق و فجار اور کافروں کو، یعنی ان کی کافر نسلیں پیدا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے۔ پھر عرض کی رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے مالک میری بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بخشش کر دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات، اور ہر اس شخص کی بخشش کر دے جو میرے گھر میں داخل ہوا، مومن ہو اور مومنات، مومنن یعنی ایمان کی حالت میں داخل ہوا، وللمؤمنین والمؤمنات، اور باقی تمام مومنین اور مومنات کی بخشش کر دے، وَلَتَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ ظالمین کو زیادہ کر سوائے تباہی بربادی کے، یعنی ان کو وسعت نہ دے مال میں دی، بلکہ ان کے اوپر اور مزید تباہیاں ڈال کر ختم کر دے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے کفار کے حق میں یا کفار کے خلاف فرمائی۔ تو ایک یہ آپ کی دعا، اور دوسرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے اور اتنے مارے کہ آپ کا خون مبارک باہر آ گیا جسم سے، اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور باغ والے نے آپ کو پناہ دی اور کہا بھی میں ان کو میں پناہ دیتا ہوں، اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو عربوں کے یہاں دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیا کرتا تھا تو پھر اسے تعارض نہیں کرتے تھے، وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ختم کر دوں۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل رہا۔ اسی طریقے سے جب فتح مکہ کے موقع پہ آپ پہنچے، وہ لوگ جنہوں نے آپ پہ الزامات لگائے، مارا پیٹا، آپ کو مکے سے بظاہر ہجرت کی طرف مائل کر دیا اور آپ کو اپنا وطن جو آپ کا آبائی گھر تھے ان کو چھوڑنا پڑا، اب وہ جب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ تو ان کے چہروں کے رنگ فق تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی جب کریم غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، تو آپ بھی کرم فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ ورنہ سرکار چاہتے تو ان کو غلام بنا لیتے یا قتل کا حکم دیتے، ان کے اوپر ٹیکس لگا دیتے بہت زیادہ، لیکن نہیں، جب یہ طرز عمل سرکار نے اختیار فرمایا تو اس وقت پھر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اس لیے دیکھیں بات سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ہمیں اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اور بڑا ظالم ہے تو اس کے خلاف، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، کرنا منع نہیں ہے، لیکن اچھی صورتحال کیا ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں اور سامنے والا اگر زیادتی کر رہا ہے تو درگزر کریں، اور اگر معافی کا موقع ملے تو معاف کر دیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے میری وجہ سے کوئی نہ دنیا میں نقصان کسی کا ہو، نہ آخرت میں کوئی میری وجہ سے پھنسے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کی حق تلفی کرتا ہے یعنی بندے کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق بھی ضائع کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطاعت کا حق۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اس نے ایک تو قتل کیا، یہ گناہ تھا، ایک بندے کو ضائع کیا، تو اس کے ورثاء اس کو قتل کریں گے یا پھر اس کے بدلے میں صلح کریں گے اور مال لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی تو کوتاہی کی کہ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ قتل نہ کرنا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی نہ پھنسے۔ جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زہر دیا تھا، اسی سے آپ کا وصال ہوا، تو جب آپ بالکل
دنیا سے رخصت ہو جانے کے قریب تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس نے آپ کو زہر دیا بتائیے. فرمایا جس کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ اس نے دیا ہے. پہلے تو فرمایا کہ جس کے بارے میں گمان ہے میں اس سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتا، اللہ ہی بہتر انتقام لینے والا ہے. اور فرض کر لیں کہ جس کے بارے میں گمان ہے وہ واقعی قاتل نہیں ہے تو پھر میں بے گناہ کو کیوں اس کی نشاندہی کروں؟ تو آپ نے نظر انداز فرمایا. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا یہ معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم مطلب یہ کہ انتقام اتنا لے لیتے ہیں بعض اوقات. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلوم ہو کر پہنچنا ظالم بن کر پہنچنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو ہم جواباً ایسا انتقام لیتے ہیں کہ اس شخص نے برائی تو کی تھی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اب وہ مظلوم ہو جاتا ہے، ہم ظالم ہو جاتے ہیں. مثلا کسی نے ایک تھپڑ مارا، ہم 6 تھپڑ مار دیتے ہیں، تو اب وہ تو نہیں پکڑا جائے گا، پکڑے تو ہم جائیں گے آخرت میں. اس لیے عفو و درگزر بہترین چیز ہے. نظر انداز کریں، معاف کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی معافی سے کوئی گناہوں میں اور دلیر ہو جائے گا، فراڈ میں اور بڑھے گا، مثلا کسی نے آپ کے ساتھ 1 دفعہ 2 دفعہ فراڈ کیا تو اب آپ کہیں چلو میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو وہ تو پھر اور تیسرے کو، آپ کو نہیں تو کسی اور کو جا کے اس کے ساتھ فراڈ کرے گا. اس طرح اگر کسی کے نقصانات کا سلسلہ وسیع ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک الگ رویہ ہوتا ہے کہ آپ چلیں اپنے معاملے میں اس کو معاف کریں لیکن دوسروں کے معاملے میں نہ چھوڑیں، وہ تو پھر گڑبڑ کرے گا. پھر قانون کا سہارا لیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، لیکن اس کو رپورٹ کرائیں، کوئی FIR کٹوائیں، اس کو پہلے سمجھائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے پھر آپ کو ایسا طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ عفو و درگزر بہترین چیز ہے. تو بہرحال اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور سرکار نے قیامت تک کے کفار کے لیے بھی یہ کرم نوازی فرمائی کہ ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی، ورنہ سرکار فرماتے سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے. لیکن نوح علیہ السلام نے جو دعا فرمائی وہ بھی غلط نہیں تھی. آپ کا مقصود بہت اچھا تھا. کوئی یہ نہیں کہ مجھے بہت تنگ کیا تو اس وجہ سے میں کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ان کو گمان تھا کہ اگر یہ کافر زندہ رہیں گے تو اب ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی اور یہ مسلمانوں کو بھی بہکائیں گے آگے اور کفر کو مضبوط کریں گے. اس وجہ سے آپ نے ایسی دعا فرمائی. تو دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے بھی میں ابھی آیت عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بہت بلند عظیم اخلاق عطا فرمائے تھے. اس کا تقاضا یہی تھا کہ سرکار عفو اور درگزر سے کام لیں. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی ترتیب دیکھیے. پہلے اپنے لیے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے اور مومنین مومنات کی بخشش کر دے. تو یہ ترتیب اگر آپ رکھنا چاہیں یہ بھی اچھی ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کر لیں، پھر اپنے والدین کے لیے اور پھر پوری امت کو دعا میں شامل فرمائیں. تو ایک بہترین دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا موقع دے. کوشش کیجئے کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں آپ بھی عمل کریں، اور میں اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عامل بنا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہے اور الحمدللہ ہر سال ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کی فارغ ہوتی ہے اور وہ معاشرے میں پھر عملی طور پر اس کا حصہ بن کر دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں. ہماری اکیڈمی میں صرف عالم ہم بناتے ہیں اور مفتی بناتے ہیں. ہمارے یہاں حفظ نہیں ہے، ناظرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے مدرسے ہیں. اس وقت ضرورت ہے علماء کی، مفتیان کرام کی، اور جب یہ کچھ عرصے کام کرتے ہیں اور باہر تبلیغ کرتے ہیں تو پھر انہی میں سے لیڈر پیدا ہوں گے. اس لیے ہم نے اور یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، میں آپ کو بتاؤں سب سے مشکل ترین. بڑی معذرت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے اہل علم تدریس کا کام یعنی پڑھنے پڑھانے کا کام چھوڑ چکے ہیں. تقریریں یا امامت ہے، خطابت ہے، اور وہ اس زندگی میں جی رہے ہیں. باقی پڑھانے کا معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو بہرحال میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت نئے علماء تیار کیے جائیں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری خواتین کے اندر لیڈرشپ کا کتنا فقدان ہے، تو ہم اس پہ بھرپور کوشش کرتے ہیں بچے تیار کریں، پھر ان کو محنت کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو پھر ماشاءاللہ ہمارے ہاں ویسے ہی ہمارے ہاں 99% سٹی کا بچہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں.
وہ پھر تحریر بھی کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مقالہ جات لکھتے ہیں، وہ بیانات کرتے ہیں، وہ تدریس کرتے ہیں، یعنی عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، باہر پہ بیانات کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں. تو یہ بہت یعنی یہ جو علمی شعبے ہیں ہم کور کر رہے ہیں. تو ہمارے الحمدللہ اکیڈمی میں 2 ٹائم جو ہیں 2 شفٹوں میں ہماری تعلیم ہوتی ہے. ہم نے 10 سالہ درس نظامی اور افتاء کورس کو 6 سال میں کر دیا ہے. یعنی عام جگہ 8 سال کا ہوتا ہے، ہم 5 سال میں کروا دیتے ہیں، اور دوسری جگہ 2 سال کا تخصص ہوتا ہے، ہم اس کو صرف 1 سال میں کرواتے ہیں. اس طرح 6 سال کے اندر بچہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے فارغ ہوتا ہے. اور چونکہ ٹیچنگ میتھڈ ہے ہمارا الحمدللہ رب العالمین، تو ہمارے بچے بہت اچھے مضبوط عالم اور مفتی بن کے نکلتے ہیں. تو دن میں جو ہے ہمارے 9 سے 1 تک کلاس ہوتی ہے 4 گھنٹے کی، اور نائٹ کے اندر جیسے ڈیوٹیاں وغیرہ کر کے لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ رات میں آتے ہیں، اور وہ 9:30 سے 11:30 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اور اس میں ہم اپنے ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے بڑی باتوں کو، بڑی کتابوں کو اچھے انداز میں ذہنوں میں اتارتے ہیں. اس کے علاوہ سنڈے میں ہماری میں خود بھی اس میں پڑھاتا ہوں، اور یہ 8 سال کا درس نظامی ہے. اسی طرح یہ کورس ہے مفتی کورس اور عالم کورس، لیکن 8 سال میں، اور یہ صرف سنڈے میں ہوتا ہے. 2 سے 5 اس کی کلاس 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ابھی جو بڑی کلاس میرے پاس ہے وہ 6 سال پورے کر چکی ہے، اب 7واں سال اسٹارٹ ہے. اور میں فیس بھی لیتا ہوں اس کی، ایک مطلب یہ کہ وہ ہم اب کوئی منافع کے لیے نہیں ہے، وہ لے کر ہم اکیڈمی کے کام میں لگا دیتے ہیں، لیکن مفت میں پڑھائیں نا تو پھر قدر نہیں ہوتی. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ لوگ فیس بھی دیتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. بہت سی جگہ میں آپ مفت پڑھا کر دیکھ لیں، لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کچھ ہم دے رہے ہیں تبھی تو لوگ آتے ہیں، یہ بھی ایک ہے. اور اس کے علاوہ پھر شارٹ کورسز ہیں جس میں پورے ورلڈ سے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ہماری گروپس بناتے ہیں مختلف کورسز کے سلسلے میں، اور وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے پڑھاتے بھی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھا، اس کے علاوہ ہماری ایک بڑی اکیڈمی جیسے میں تعارف کرا چکا ہوں، وہ انشاءاللہ قائم ہونے والی ہے. کچھ عرصے میں تعمیرات باقاعدہ سٹارٹ ہو جائیں گی، اور پھر اس میں ہم کوشش کریں گے تھوڑا بڑے پیمانے پر کام کریں. اور مختلف ایسے میری پلاننگ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین ہو، ہم اس کو کچھ ایسے کورسز کروا دیں، اس میں وہ صلاحیتیں بیدار کر دیں کہ وہ اپنا معاشی مسئلہ ان سے حل کر لیں، اور دین کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بہت اچھے انداز سے یکسوئی سے کر سکے. یہ انشاءاللہ میرا فیوچر پلان ہے، اور میں اللہ نے اگر چاہا تو اس میں ہم کامیاب ہوں گے. تو میں آپ سب سے جو سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، آئیے آپ بھی عالم بنیں، مفتی بنیں، عالمہ بنیں، مفتیہ بنیں. اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں، شارٹ کورسز کریں، خاص طور پہ فرض علوم کورس کرنا آپ کے لیے لازم ہے، وہ کریں. اور اگر آپ نہیں بن سکتے، آپ کے کوئی بچے وغیرہ نہیں ہیں، یا بچے اس طرف مائل نہیں ہیں، تو مالی سپورٹ کریں، کسی کو عالم بنائیں، عالمہ بنائیں، مفتی بنائیں، مفتیہ بنائیں. کوشش کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہوگا. اپنے مرحومین کے لیے یہ کام کریں. اس کے علاوہ ہماری بڑی اکیڈمی جیسے بن رہی ہے، اس کی کنسٹرکشن کے سلسلے میں اور چیزوں کے سلسلے میں آپ مالی تعاون کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے ہم کتابیں لکھتے ہیں، جیسے یہ میری کتاب ہے قرب الہی، اور ابھی طہارت کی کتاب آنے والی ہے. بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں کنٹریبیوشن ہمیں کر دیں تو پھر ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. تو پھر میں لے لیتا ہوں، اور ان کتابوں کو پھر ہم چھپواتے ہیں. پھر ان سے جو نفع ہوتا ہے وہ نفع میرا نہیں ہے ذاتی نفع، میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میری کتابوں سے میری اولاد کو بھی نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو بھی نفع آتا ہے اس کو ہم کتابوں کی اشاعت میں، چھپائی وغیرہ میں، پرنٹنگ وغیرہ میں ہی استعمال کرتے ہیں. تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. کوشش کریں الفرقان اسکالرز اکیڈمی جو ایک طویل عرصے سے جہالت کے خلاف جہاد کر رہی ہے اور ہم علم عام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ بھی تعاون کریں، انشاءاللہ بڑی برکات پائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا. مالک مولا ہم جانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں،
نعمت تیری کھاتے ہیں اور تیرے دشمن شیطان کی بات مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ پاک پروردگار ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت دے دے، ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ساتھ شرعی عذر نہیں ہے ان مردوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں ترجمہ قرآن اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں حدیثیں سیکھنے کا شوق عطا فرما دے، ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کا جذبہ عطا فرما۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے میرے بھائی بہن اس وقت ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے، تمام جائز تمنائیں پوری کر دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن کوئی ڈپریشن کا شکار ہے کسی بھی وجہ سے، اگر ہماری بہنیں شوہر کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اسی طرح مرد حضرات اپنی زوجہ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے یا مالی معاملات کی طرف سے، آفس یا فیکٹری کے ماحول کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی بنا پر پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے، انہیں ذہنی سکون عطا فرما۔ میری وہ بچیاں، ہماری وہ بہنیں کہ جن کے رشتے کی پرابلم ہے اور لوگ معاذ اللہ تانا زنیاں کرتے ہیں اور بہت ہی خلیص قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان بچیوں کو ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما اور انہیں دین پر استقامت عطا فرما، اور اس قسم کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو ایسی باتیں کہہ کے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی بچیاں بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے رشتے دلوا دے، مخلص فیملیز سے ان کا رابطہ کروا دے۔ جو میرے بھائی بہن قرضوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرض دور کر دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح پیارے پیارے بیٹے، پیاری پیاری بیٹیاں عطا فرما دے۔ مالک و مولا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی اور اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ جن پہ قرضے ہیں ان کے قرض دور فرما دے، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی بہن جو طویل عرصے سے مسلسل بیماری کی مشقت کو سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت عطا فرما، ان کی ان بیماری پر صبر کو قبول فرما لے اور بروز قیامت اس کا اتنا زبردست اجر عطا فرما کہ بے اختیار ان کے منہ سے نکلے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کم بیماری کیوں دی تھی، زیادہ دے دیتا تو ہم اس پہ بھی صبر کر کے اور انعام پا لیتے۔ مالک و مولا، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ مالک و مولا، انہیں جھنجھلاہٹ سے، تانا زنی کرنے سے اور کوفت کا شکار ہونے سے بچا لے پاک پروردگار۔ اسی طرح مالک و مولا، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں پاک پروردگار ان کو نجات عطا فرما دے۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں ان کے لیے رہائی کی سبیل بنا دے۔ مالک و مولا، جو ایسے بھائی بہن ہیں کہ جن کے پیچھے دشمن لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ایسے لوگ جو لیگ پولنگ کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، اس قسم کے اپنے لیے گناہ جاریہ والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میں خصوصی طور پہ تیری بارگاہ میں ان مرد حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا ہوا ہے، نہ طلاق دیتے ہیں، نہ خلا دیتے ہیں، نہ ان کو نان نفقہ دیتے ہیں، نہ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، مسلسل ذہنی اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں سوچنے کی توفیق دے دے کہ یہ ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ وہ بروز قیامت جس کو تکلیف دے رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے صبر کے انعام پا کے جنت میں جائے گی اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا۔ مالک مولا، ان کو ہدایت عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے میرے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، وہ کتابوں کی پرنٹنگ کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں، علماء تیار کرواتے ہیں، مفتیان کرام بچیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس خدمت کو اتنا بڑا ثواب جاریہ بنا دے جو ان کو وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ان کے مرحومین کے لیے بھی، ان کے پورے خاندان، ان کی فیملی کے لیے اس کو باعث نجات بنا دے، باعث بلندی درجات بنا دے،
اس کی برکت سے اگر سابقہ زندگی میں خطائیں ہیں تو تمام خطاؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔ پاک پروردگار ان کو بڑی برکات سے نواز، اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرمانا۔ مالک مولا خدمت دین کے سلسلے میں جو بھی ثواب جاریہ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ایسا عطا فرما کہ بروز قیامت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی باادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ میرے وہ بھائی بہن جو مدینے کے لیے، مکے کے لیے تڑپتے ہیں، مالک مولا ان کے لیے اس سفر کی سبیل بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے علم کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، ہم نے تیری بارگاہ میں دعائیں کی، مالک مولا ہمیں بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اسی طرح جمع فرما دینا۔ پھر آپ کی برکت سے، شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پیتے ہوئے جنت کا راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ٹھکانہ عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔